اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ النساء کے تفصیلی خلاصے کا بیان۔ سورۃ النساء 3 حصوں کی طرف منقسم ہے۔ پہلے حصہ 57 نمبر آیت تک ہے۔ اس میں رعیت سے متعلق 19 احکامات کا بیان ہے۔ سورت کی شروع میں احکام کی تعمیل کی طرف ترغیب ہے کہ اللہ سے ڈرو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک دوسرے پر مظالم نہیں کرو، اور اس صورت میں جو احکامات ہیں اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ پہلا حکم بیان ہوتا ہے یتیم پر ظلم نہیں کرو، ان کا مال مت کھاؤ۔ وآتوا الیتامی اموالہم، آیت نمبر 2۔ دوسرا حکم بیان ہوتا ہے کہ یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں ظلم سے بچو، اور عام عورتوں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرو۔ آیت نمبر 3۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ تیسرا حکم منکوحہ عورتوں کا مہر ادا کرو اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ چوتھا حکم بیوقوفوں کو مال کے اندر تصرف کرنے سے روکو، لیکن ان پر خرچ کرتے رہو، ان کو دیتے رہو، ان پر خرچ کرو لیکن مال میں تصرف کرنے مت دو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ آیت نمبر 5۔ پانچواں حکم مالی معاملات میں یتیموں کی تربیت کرو لیکن ان پر ظلم نہیں کرو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ۔ آیت نمبر 6۔ چھٹا حکم میراث میں مرد کا بھی حصہ ہے، عورت کا بھی حصہ ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ۔ آیت نمبر 7۔ اس میں رد ہے زمانے جاہلیت کی طریقے پر کہ وہ عورتوں کو اور یتیموں کو میراث نہیں دیتے تھے۔ ساتواں حکم اہل استحقاق کمزوروں کے ساتھ احسان کرو، آیت نمبر 8۔ اور پھر زجر ہے آیت نمبر 9 میں، تخویب اخروی ہے 10 میں۔ آٹھواں حکم حصص میراث کی تفصیل کا بیان کہ اللہ نے جس کا جتنا حصہ بیان کیا ہے وہ اس کو دے دو، اور میراث کا یہ موضوع انتہائی اہم ہے۔ پہلے اللہ نے اجمالاً بیان کیا کہ مرد کا بھی حصہ ہے، عورت کا بھی حصہ ہے، پھر حصوں کی تفصیل بھی خود بیان کی، اور میراث کے جو اسباب ہے وہ یا تو نسب ہے یا زوجیت ہے۔ نسب، قرابت اور زوجیت۔ تو جو قرابت ہے وہ بسبب توالد ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، اور ان سب میں رسومات جاہلیت اور مظالم جاہلیت پر رد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اسے خود بیان کی ہے تاکہ کسی کو کوئی اعتراض کا موقع نہ ملے۔ یہ آیت نمبر 11، آیت نمبر 12، آیت نمبر 13 میں ہے، اور آخر میں پھر آیت نمبر 13 میں بشارت ہے اور 14 میں تخویف ہے کہ میراث کے احکامات پر عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے، خلاف ورزی کرو گے تو جہنم کی وعید ہے۔ نوواں حکم عورتوں کو گھروں میں روک کر بے حیائی کا دروازہ بند کرو، آیت نمبر 15۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ۔ 10واں حکم عورتوں کو میراث میں مت لو زمانے جاہلیت کی طرح، اور ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آیت نمبر 19 میں اس کا بیان ہے۔ میراث میں عورتیں مت لو زمانے جاہلیت کی طرح، یہ مال نہیں ہے، اور
ضابطہ بیان کیا وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ احسان کرو، اچھی طریقے سے زندگی گزارو۔ آیت نمبر 19 میں اس کا بیان ہے۔ 11واں حکم، باپ دادے کی منکوحی کے ساتھ نکاح مت کرو، آیت نمبر 22 ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء۔ 12واں حکم، ان عورتوں کی تفصیل کا بیان جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے یا نسب کی وجہ سے حرام ہے، وہ 7 قسم کی عورتیں بیان کی گئی۔ حرمت علیکم امہاتکم، اور یا رضاعت اور سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہے، 7 وہ بیان کیے گئے، کل 14 ہو گئی۔ اس کا بیان آیت نمبر 23 میں ہے اور پھر آیت نمبر 24 میں ہے۔ 13واں حکم، لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے لیکن ان شروط و آداب کے ساتھ جو اللہ نے بیان کیے ہیں، آیت نمبر 25 میں اس کا بیان ہے۔ اور پھر احکامات کے ماننے کی طرف، عمل کرنے کی طرف ترغیب ہے 26، 27، 28 میں۔ 14واں حکم، ناحق طریقے پر ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ اور اپنے آپ کو قتل بھی مت کرو، ہلاک مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ ولا تقتلوا انفسکم، خودکشی بھی نہیں کرو، آیت نمبر 29، اور پھر تخویف 30 میں، اور پھر بشارت 31 میں۔ 15واں حکم، اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے غیر اختیاری، تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہیں کرو، بغض نہیں کرو۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض۔ 32 نمبر آیت۔ 16واں حکم، جن کے ساتھ تمہارا عقد ہے، تمہارا حلیف ہے، اس کو بھی ان کا حصہ دے دو میراث میں۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم۔ ابتدائی اسلام میں یہ تھا۔ 17واں حکم، گھر کا سربراہ اور امیر وہ مرد ہوگا، عورت نہیں ہوگی۔ الرجال قوامون علی النساء، اس کے اسباب بیان کیے، بما فضل اللہ بعضهم وبما انفقوا من اموالهم، اور نیک عورتوں کے اوصاف بیان کیے گئے۔ 18واں حکم، میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، خود صلح کرو یا دونوں طرف کے خاندان کے بزرگوں کو منتخب کرو، حکما من اہلی و حکما من اہلہا۔ تانے میں رپورٹ درج نہیں کرو، کورٹ مت جاؤ، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ گھر کے مسائل گھر میں حل کرے، خاندان کی بزرگ ختم کرے۔ 19واں حکم، توحید، اللہ کا حق ادا کرو، عبادت میں اللہ کا حق ادا کرو، شرک مت کرو۔ اور پھر حقوق العباد، 9 حقوق العباد ذکر کیے گئے 36 نمبر آیت میں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ یہاں تک سورت کا پہلے حصہ ختم ہو گیا۔ پھر سورت کا دوسرا حصہ 135، اس کے بعد پھر زواجر ہے منافقین کے لیے، اہلی کتاب کے لیے۔ اور دوسرے حصہ 135 نمبر آیت تک ہے، اس میں 9 امور کا بیان ہے، اور اس کا تعلق حاکم وقت کے ساتھ ہے۔ پہلا حکم، امانت، اہل امانت کو ادا کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، 58 نمبر آیت۔ امیر کی اطاعت کرو لیکن مشروط ہے، یہ 59 نمبر آیت۔ اور اہلی کتاب کے لیے زواجر ہے، اہل نفاق اور ان کے 5 قباحتیں ذکر کی گئی ہے۔ دوسرا حکم، اللہ اور رسول کو جب تک حکم نہیں بناؤ گے آپس کے معاملات میں تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، 65 نمبر آیت۔ نمبر 3، اطاعت رسول،
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ خیر کا سبب ہے، اجر عظیم کا سبب ہے، صراط مستقیم کا سبب ہے، اور منعم علیہم کی رفاقت ملے گی تمہیں۔ پہلا حکم، امانت اہل امانت کو دے دو۔ نمبر 2، امیر کی اطاعت کرو۔ نمبر 3، قتال فی سبیل اللہ۔ نمبر 4، قتل میں احتیاط کرو، بے احتیاطی سے قتل خطا کرو گے تمہیں دیت ادا کرنی پڑے گی، اور اپنی نیت کو درست رکھو۔ نمبر 5، ولا تقولوا لمن القى علیکم السلام لست مؤمنا۔ نمبر 6، ہجرت فی سبیل اللہ، ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا۔ نمبر 7، حکم صلاۃ الخوف کا بیان۔ نمبر 8، قانون تمہارا قرآن ہوگا، تحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اور نمبر 9، یہ پہلے حکم پر تفریح ہے اور اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ سورت کا دوسرا حصہ ختم ہو گیا۔ سورت کا تیسرا حصہ یہ منافقین کے بیان میں ہے۔ منافقین اہل کتاب، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اس میں مقاصد اربعہ بیان کیے گئے، اور پھر منافقین کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ کافروں سے تعلقات رکھتے ہیں، اور اس سے ان کے مقصد یہ ہے کہ یہ عزت حاصل کرے، اور یہ کفر اسلام کے بیچ میں ڈواڈول ہے، مذبذب ہے، مذبذبین بین ذالک۔ منافق کے توبے کا بیان ہے۔ اس کے بعد پھر اہل کتاب یہود کا بیان ہے، اور پھر اہل کتاب نصارہ کا بیان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پھر حق مذہب بیان کیا گیا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم۔ یہود کہتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ ولد الزنا ہے، تو اللہ نے فرمایا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، ابن اللہ نہیں، یہ نصارہ پر رد ہو گیا۔ رسول اللہ کا رسول ہے، ولد الزنا نہیں ہے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ تو بندگی سے عار محسوس نہیں کرتے ہیں۔ لن يستنكف المسیح ان يكون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، مدعی سست گواہ چست۔ اور سورت کا اختتام ہو رہا ہے مسائل میراث پر، اس کو کہتے ہیں مراعات النذیر، کہ جس سے سورت کی ابتدا میں کہ مراعات النذیر کہتے ہیں کہ کتاب کے خطبے میں ایسے الفاظ ہو جو مقصد کی طرف اشارہ کر رہا ہو، اس کا معنی لحاظ مثل، تو جس سے ابتدا کیا گیا تھا اسی پر ختم کیا گیا، اور مقصد یہ بیان کیا گیا یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔